الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 111 یعنی آخری آیت تک کے مضامین بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات سامنے آ چکی کہ مشرکین مخالفین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اہل ایمان صحابہ کرام سے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، سوال اور جواب یہ ہوا کرتے تھے۔ ان کی طرف سے اشتعال انگیز باتیں بھی ہوتی تھیں، تو ظاہر ہے کہ ایسی باتیں سن کر انسان کو بھی غصہ آتا ہے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے گفتگو کی تہذیب سکھائی۔ ارشاد ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات کہیں جو شائستہ ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات اچھے انداز میں کہیں، تو بری بات نہیں ہونی چاہیے، اور اچھی بات کو برے انداز میں نہیں کہنا چاہیے۔ اچھی بات اچھے انداز میں کہی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو شیطان ہے یہ لوگوں کے درمیان فساد کروا دیتا ہے، غلط بات کہلوا کے، سخت بات کہلوا کے آپس میں جھڑپ کروا دیتا ہے، تو بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ہر انداز سے انسان کی نیکی کی راہ کو کھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گفتگو میں کبھی یہ باتیں بھی ممکن ہے ہو جاتی ہوں کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ کسی شخص کو قطعی طور پر یہ کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، چاہے تم پر رحم فرمائے، چاہے تمہیں عذاب دے، معلوم نہیں کہ کسی کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، عمومی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایمان والے، عمل صالح والے جنت میں جائیں گے، اور اگر کوئی ایمان کی راہ پر نہیں ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن خاص طور پر کسی شخص کو یا کسی طبقے کو یہ کہہ دینا کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر، نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ مشرکین کے دلوں میں اور ان کی زبانوں پہ یہ بات بھی آتی تھی، جیسا سورہ الفرقان میں بھی آ رہا ہے کہ پیغمبر تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ نبی عجیب ہیں کہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنے کام کاج کے لیے بازار بھی جاتے ہیں، جیسے ایک نارمل انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے، یہ بھی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی کوئی ما فوق الفطرت ہستی ہونی چاہیے جو دنیا کی سب ضرورتوں سے بالا ہو۔ اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تیرا رب خوب جانتا ہے انہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، کہ کون کس مقام پر ہے اور کسے کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے جو ہم نے نبی بھیجے ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، تو اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، انہیں بھی ہم نے ایک فضیلت عطا فرمائی، سب جہان پر اور نبیوں پر بھی ہم نے فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، یعنی انہیں بھی اپنا نبی بنایا۔ یعنی اس جانب اشارہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ دنیاوی کام کاج یہ نبوت کے خلاف ہے، تو دیکھو داؤد، یعنی سب سے بڑا دنیا کا کام تو بادشاہت ہے، داؤد کو ہم نے خلیفہ بنایا، انہیں حکومت عطا فرمائی، وہ دنیا کے ان تمام جھنجھٹوں میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، ان پر کتاب بھی نازل ہوئی۔ تو دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرنا اصل کمال یہ ہے۔ فرمایا ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ جن کو تم نے اپنے خیال میں معبود بنا رکھا ہے، اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھ رکھا ہے، ان سے دعا کرو
انہیں پکارو. یعنی شرک صرف یہی نہیں ہے کہ انسان غیر اللہ کے سامنے سر جھکا دے، سجدہ کرے. غیر اللہ سے یہ توقع رکھنا جو اللہ سے توقع رکھی جاتی ہے، اور جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے، ویسے ہی غیر اللہ سے بھی دعا کی جائے، یہ بھی شرک ہے. فرمایا کہ پکار کے دیکھ لو انہیں، یہ تمہاری تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اولئک الذین یدعون، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ تو یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو اپنے رب کی جانب خود قرب تلاش کر رہے ہیں. ایہم اقرب، کہ ان میں کون قریب تر ہو جائے. الوسیلہ کا معنی ہے القرب، اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں. اور اللہ کا قرب کیا ہے؟ اللہ کی طاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے. یعنی جن کو تم یہ سمجھ رہے ہو یہ فرشتے ہیں، گزشتہ دور کے انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، اولیاء بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو خود اس تلاش میں ہیں کہ ہمیں اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، اور تم ان کو خدا بنائے بیٹھے ہو. وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یقیناً تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے ڈرا جائے. تو دیکھیے الوسیلہ کا معنی ہمارے ہاں جو معروف ہے کہ واسطے کو کہا جاتا ہے، یہ معنی درست نہیں ہے. اردو میں وسیلہ واسطے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ معنی نہیں ہے. سورہ المائدہ میں اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں. فرمایا کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں. ہر بستی کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں، یہ شدید عذاب دینے والے ہیں. یعنی بستی، قوم، جیسے فرد کی ایک انتہا، اسی طرح تہذیب کی، ملک کی، قوم کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے. قیامت سے پہلے سب پر فنا آئے گی. یہ نوشتہ ہے، نوشتہ الہی ہے، اللہ نے یہ لکھ دیا. یہ جو تم سوال کرتے ہو کہ فرمائشی ہمارے معجزات کیوں نہیں دکھا دیے جاتے، بات یہ ہے ہم بھیج سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس تم سے پہلے بھیجا انہوں نے کیا مان لیا تھا؟ دیکھنے کے بعد انہوں نے تکذیب کی. دیکھو کتنا بڑا معجزہ تھا کہ لوگوں کے دیکھتے دیکھتے پہاڑ پھٹا، اس سے اونٹنی برآمد ہوئی، اور ان کے سامنے اس نے بچہ جنا، اور اونٹنی کی وہ قد و قامت، اس کا ڈیل ڈول ایک عجیب تھا. اب یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی اونٹنی تھی. چاہیے یہ تھا کہ اللہ کے حکم اور پیغمبر کے حکم کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرتے، لیکن ظلم کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ قوم تباہ ہو گئی. تو تمہاری فرمائشیں پوری نہ کرنا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ ہم تمہیں سمجھنے کی مہلت دے رہے ہیں، عذاب سے نجات پانے کی مہلت دے رہے ہیں. اور یاد کرو ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا ان ربک احاط للناس، کہ تیرا رب لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے. یہ بالکل وہی مضمون ہے جو ابتدائے مکی دور کی ابتدا میں سورہ بروج میں اللہ نے فرمایا کہ بل الذین کفروا فی تکذیب. یہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں حقیقت یہ نہیں، بلکہ کافر تکذیب میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ضد ہے کہ ہم نے جھٹلانا ہی جھٹلانا ہے. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے ان کو گھیرے ہوئے ہے. فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کہہ دیا، یعنی سورہ بروج میں، اور کہہ دیا آپ سے کہ رب ان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی رب ان کا گھیرا تنگ کرتا چلا آ رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے. دو چیز کی جانب اشارہ فرمایا. ایک تو وہ نظارہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے شب معراج میں کروایا، لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا. بہت سے لوگوں نے جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے تو مذاق اڑایا، اور کئی ایسے بھی تھے ماننے والے، کئی ماننے والے بھی وہ پھر گئے. یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آزمائش بن گئی. اچھا، یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ اگر یہ خواب
کی بات ہوتی، یہ سفر اسراء اور معراج کا یہ صرف خواب میں ہوتا تو خواب میں تو اس سے بڑی بڑی باتیں بھی ہو جاتی، اس سے بھی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، اس پر کسی کو تعجب نہیں ہوتا۔ یہ جو اچنبھا ہوا اور وہ لوگ بدک گئے، مرتد ہو گئے، کئی لوگ فتنے میں پڑ گئے، ظاہر ہے کہ یہ بات ایسی تھی کہ جسے وہ ناممکن سمجھ رہے تھے، اور وہ یہی ہے کہ حالت بیداری میں ہو اور جس میں جسد عنصری کے ساتھ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جو بات ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی آنکھوں بیداری میں ہم نے اپنی قدرت کا، اپنی آیتوں کا مشاہدہ کروایا، ایک یہ چیز، اور دوسری یہ چیز کہ جس درخت پر قرآن میں لعنت ہوئی ہے، یعنی وہ درخت جہنم میں جو لعنتیوں کو کھلایا جائے گا، اور وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ ان کا پیٹ بھرا جائے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا کہ یہ زقوم کا درخت، کیکٹس، اب وہ جہنم کا کیکٹس کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخرت کی ہر چیز نام میں تو دنیا کے ساتھ مماثلت ہو سکتی ہے، لیکن اس کی حقیقت وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی جہنم کی تہ میں وہ درخت پیدا ہوگا۔ اب مشرکین اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ بھلا آگ میں بھی کوئی درخت پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ اس دنیا میں بھی اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ درخت اور یہ سفر ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بنایا، لوگوں کو اس سے ہم نے آزمایا، اور بہت سے لوگ اس میں فتنے میں پڑ گئے۔ ہم انہیں ڈرا رہے ہیں اپنے عذاب سے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا انہیں سمجھایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، ان کی سرکشی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا واقعہ ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ یہ لوگ اس وقت کر رہے ہیں، در حقیقت شیطان کے بہکاوے میں آ کر رہے ہیں۔ اور شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اس وقت ہی اپنا منصوبہ ظاہر کر دیا تھا کہ آپ اگر مجھے مہلت دیں گے تو میں اس آدم کی اولاد کو لگام ڈالوں گا، اپنی مرضی کے مطابق چلاؤں گا۔ ہاں، تھوڑے لوگ ہیں کہ جو اس سے بچیں گے۔ اور اللہ نے اس وقت فرما دیا تھا شیطان کو کہ جا، جس کو ہو سکتا ہے اپنی دعوت سے پھسلا لے، تو بھی ان کو، میں بھی انہیں اپنی جانب بلاتا ہوں، تو بھی بلا، پھسلا لے جن کو تو پھسلانا چاہتا ہے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے اپنا لشکر چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان سے ساجھا لگا، ان سے شرکت کر۔ مال اور اولاد میں شرکت یعنی ناجائز ذرائع سے مال حاصل کرنا، اولاد حاصل کرنا، یہ شیطان کا حصہ لگانا ہے۔ وعدہم، اور انہیں وعدوں کے جال میں پھنسا، یعنی تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے۔ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، اور جو میرے ہوں گے ان پر تیرا زور کبھی نہیں چل سکتا۔ تیرا زور انہی پہ چلے گا جو تیری بات سنیں گے، تجھ سے دوستی گانٹنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک شیطان کا وہ منصوبہ ذکر فرما دیا۔ اب یہ سب بات، اس سے پہلے توحید کا ذکر چلا آ رہا تھا۔ یہ یعنی توحید کی راہ سے بھٹکاتا ہے۔ شیطان کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو توحید کی راہ سے بھٹکائے، تو یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب پھر توحید کا اس بات اور شرک کا ابطال فرما رہا ہے۔ ارشاد ہے کہ یہ تمہارا رب ہے جو تمہارے لیے سمندر میں، دریاؤں میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل اور اس کی روزی تلاش کرو۔ یقیناً رب تمہارا بڑا، یعنی تمہیں روزی دینے والا اللہ ہے۔ اور دیکھو کہ جب تم سمندر میں پھنس جاتے ہو تو طوفانی آتی ہے، طوفان اٹھتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ کے سوا جن کو تم خدا سمجھتے تھے وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، تمہارے ذہنوں سے سب محو ہو جاتے ہیں۔ ذہن میں صرف کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اور اللہ بچا دیتا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ جب تم خشکی پہ اترتے ہو تو پھر ہم سے منہ موڑ لیتے ہو۔ شیطان، یہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے،
جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر جھوٹے خداؤں کی طرف نظر اٹھانے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اچھا اب تمہیں یہ خیال ہے کہ اب ہم بچ گئے، وہ جو عذاب تھا وہ ٹل گیا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ خشکی میں اللہ تمہیں دھنسا دے، عذاب یہاں بھی آ سکتا ہے، یا اس بات سے بے خوف ہو کہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گے۔ یا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ سمندری سفر کروا دے اور پھر ایک تند و تیز ہوا بھیجے اور تمہاری اس ناشکری اور اس کفر کی وجہ سے تم سب کو غرق کر دے، اور پھر تم ہم سے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں پاؤ گے؟ کون ہے جو ہم سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے؟ یعنی یہ نہ سمجھو کہ اس موقع پہ ہم بچ گئے ہیں، اب ہمیں عذاب نہیں آ سکتا۔ جو سمندر میں گرفت کر سکتا ہے وہ خشکی میں بھی گرفت کر سکتا ہے۔ انسان کو تو ہم نے بڑی عزت عطا فرمائی، بنی آدم کو ہم نے عزت عطا فرمائی تھی، اور بنی آدم کو ہم نے خشکی اور تری میں سواریاں عطا فرمائیں، انہیں ہم نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اور اپنی بہت سی مخلوقات میں سے ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ سب کچھ کرنے والے تو ہم، اور ان لوگوں کی نظریں جھوٹی اور بناوٹی خداؤں کی طرف اٹھ رہی ہیں، شیطان کی طرف جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ یوم ندعو، اس دن کا خیال رکھو جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، ان کے امام، ان کے پیشوا کے ساتھ ہم بلائیں گے۔ یہ قرآن پاک میں یہ مضمون دوسری جگہ بھی مذکور ہے کہ دنیا میں جو لیڈر بنے ہوئے تھے برائی میں، قیامت کے دن وہ لیڈر اور ان کی ساری پارٹی اکٹھی ہوگی۔ ہر پیشوا دیکھے گا، اور جو ان کے فالوورز ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہمارا آج پیشوا، ہمارا لیڈر وہ خود بھی پھنسا ہوا ہے۔ تو اس بات کا حوالہ دیا گیا۔ اچھا، یہ جو آیہ کریمہ ہے اس سے کچھ لوگوں نے اسے غلط مفہوم لوگوں نے پہنا دیا، اور اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ یہ معنی بالکل غلط ہے، بالکل غلط معنی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے۔ جو نام کسی کا اس دنیا میں ہے، جو نسب اس دنیا میں ہے، اللہ قیامت کے دن بھی وہی نسب رکھے گا۔ کہ ماؤں کے نام کے ساتھ پکارنا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس بات کی۔ فرمایا کہ جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے تو اس دن نامہ عمل جس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اپنے اس نامہ عمل کو پڑھیں گے، خوش ہوں گے، اور دیکھو کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اور جس کے بائیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ تباہ ہے۔ فرمایا کہ جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا، اس دنیا میں اندھا بنا رہا، نہیں، راہ کھل چکی تھی، توحید کی راہ نظر آ رہی تھی، نیکی کی راہ نظر آ رہی تھی، لیکن اس نے اس راہ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اندھا بنا رہا، تو آخرت میں بھی اندھا ہو کر اٹھایا جائے گا، اور آخرت میں اس کی راہ بہت، یعنی دنیا سے بھی زیادہ وہ بھٹکا ہوا ہوگا، یعنی اسے کوئی کامیابی کی راہ نہیں ملے گی۔ فرمایا کہ یہ لوگ، اب یہ دشمن کی چالوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے، یہ لوگ اگر ہمارا فضل نہ ہوتا آپ پر تو یہ یقیناً آپ کو وحی کے بارے میں فتنے میں مبتلا کرتے اور کوشش کرتے کہ آپ ہماری طرف کوئی بات منسوب کر دیں۔ یہ ہمارا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور دین حق کا صحیح پیغام آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کہلوایا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی اپنی کوشش پر، اپنی نیکی پر، اپنی دعوت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، عام انسان کا تو ذکر ہی کیا۔ جو کچھ ہوتا ہے یہ سب اس کی توفیق سے ہوتا ہے، اس کی اگر توفیق شامل حال نہ ہو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب ایک پیش گوئی ہے، یہ تو تلے رہے ہیں، ان کا تو پورا ارادہ یہ تھا
کہ آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکالیں، لیکن آپ کو نکالنے کے بعد یہ بھی بہت تھوڑی دیر یہاں پر رہ پائیں گے، پھر ان کی حکومت، ان کا اقتدار بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ پیش گوئی فرمائی گئی۔ ظاہر ہے جیسا کہ عرض کیا گیا کہ سورہ بنی اسرائیل مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اب یہ 1 سال یہ ہوا، اور اس کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کو خالی کروا لیا سب مشرکین سے۔ وہ پیش گوئی کہ آپ کے بعد بھی یہ رہنے نہیں پائیں گے، یعنی کفر کی حالت میں جس نے رہنا ہے وہ ایمان کے ساتھ رہے، جو شرک پہ رہنا چاہتا ہے اس کا دائرہ تنگ کر دیا گیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ان میں بھی ہماری یہ سنت جاری رہی، اور اس سنت میں کوئی تبدیلی آپ نہیں پاؤ گے۔ معراج کا پہلی آیت میں ذکر آیا، معراج کے موقع پر جو سب سے بڑا تحفہ عطا ہوا وہ نمازوں کا تھا۔ اب یہ 5 وقت کی نماز پابندی وقت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نماز قائم کیجئے، سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھانے تک، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 نمازیں اس میں آ گئیں۔ وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کا التزام کریں، اس کی پابندی کریں۔ یقیناً فجر کا قرآن یہ مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جانے والے بھی آنے والے بھی۔ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ نماز کا کوئی ایک حصہ ذکر کیا جاتا ہے اور مراد پوری نماز ہوتی ہے۔ اب فجر کی نماز کا ذکر ہے یہاں پر، لیکن عنوان کیا ہے؟ فجر کے قرآن۔ چونکہ فجر کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے تو گویا وہ پوری نماز ہی وہ قرآن۔ اسی طرح قرآن پاک میں کہیں حمد ہے، ذکر حمد کا ہوتا ہے، مراد نماز ہے، کہیں تسبیح کا لفظ ہوتا ہے، مراد نماز ہے، کہیں تحلیل ہے، مراد نماز ہے۔ تو کسی ایک جزو کو ذکر کر کے پوری نماز مراد لی جاتی، رکوع سے مراد نماز، سجدے سے مراد نماز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رہنمائی سے انہی اشارات کی روشنی میں وہ نماز پڑھنے کا طریقہ عطا فرمایا، وہ ہیئت عطا فرمائی جس طریقے سے آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب ان کے اشارات قرآن میں موجود ہیں۔ تو یہ 5 نمازیں اور پابندی وقت کے ساتھ یہ معراج کی شب میں اللہ نے فرض کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ رات کو آپ تہجد پڑھیے، رات کو آپ تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، ایک اضافی نماز ہے آپ کے لیے، یعنی باقی سب پر 5 نمازیں فرض تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں یہ فرض ہیں۔ اور امتی پڑھیں تو یقیناً اس وقت یہ اللہ کی رحمتوں برکتوں کے نزول کا وقت ہے، تو بڑا ہی اجر و ثواب پائیں گے۔ فرمایا کہ آپ سے ہم عبادت بھی زیادہ کروا رہے ہیں، اور بعید نہیں کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے، یعنی مقام محمود ایک ایسے مقام پر جس کی ہر طرف سے تعریف ہو رہی ہے۔ آج یہ آپ کو ملامتیں کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ وقت آیا ہی چاہتا ہے جب یہ دنیا آپ کی تعریف سے گونج اٹھے گی، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ہر وقت اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند نہ ہو رہی ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ آپ کو مقام، آپ کو شفاعت کا موقع عطا فرمائے گا، اولین و آخرین کی شفاعت، جس پر کہ پورے انسان از اول تا آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے، اور یہی مقام محمود ہے۔ فرمایا کہ آپ دعا کیجئے کہ میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما، جہاں مجھے داخل کرنا ہے سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے مجھے نکالنا ہے مجھے سچائی کے ساتھ نکال۔ یہ واضح اشارہ ہے ہجرت کی جانب کہ اب ہجرت ہونے والی ہے، لیکن آپ یہ دعا کرتے رہیے۔
اور اس میں فرمایا گیا کہ لے جانا ہو تو سچائی کے ساتھ، رکھنا ہو تو سچائی، یعنی ایک مومن کو اپنا ہر کام صداقت کے ساتھ کرنا چاہیے، اس میں جھوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، فریب نہ ہو۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے اللہ مجھے اپنی جناب سے ایسا غلبہ عطا فرما، اقتدار عطا فرما، سلطنت عطا فرما جو میرا مددگار بن جائے۔ یہ بہت اہم یہ دعا ہے، بہت اہم دعا ہے، جو میری مددگار، ایسی سلطنت، ایسا غلبہ جو میرا مددگار بن جائے، یعنی ایسا مرکز ہو، ایسی میرے پاس قوت مجھے حاصل ہو جائے کہ جس قوت کے بل بوتے پر میں دنیا میں قرآن کو نافذ کر سکوں، اس پر عمل کروں اور عمل کروا سکوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ گئے، وہاں آپ کی قیادت میں ایک ریاست قائم ہوئی جس کا سارا نظم و نسق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، اور وہاں سے جہاد ہوئے، یہاں تک کہ پورا جزیرۃ العرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت میں شامل ہو گیا، سب پر آپ کی حکومت تھی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، یہ ایک تخیل جو ہمارے ہاں پھیلا ہوا ہے، اور یہ پروپیگنڈا ہے یورپ کا کہ دین اور سیاست یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جیسی سیاست ہمارے ہاں ہوتی ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جو سیاست ہمارے ہاں ہوتی ہے جس کی بنیاد جھوٹ پر ہے، منافقت پر ہے، جتنا بڑا منافق اسے کہتے ہیں اتنا بڑا سیاستدان ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جو سیاست ہے کہ ملک کو کیسے چلایا جائے اللہ کے احکام کے مطابق، انسان خود اللہ کے احکام کے مطابق کیسی زندگی بسر کرے، گھر کا ماحول اسلام کے مطابق کیسے ہو، یہ ہے اصل میں سیاست، اور یہ دین کا مطلوب ہے۔ جب تک غلبہ نہ ہو، اقتدار نہ ہو، اس وقت تک دین پر عمل کروانا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، اللہ سلطان کے ذریعے ان برائیوں کا سد باب کر دیتا ہے جو قرآن کے ذریعے نہیں ہو پاتا۔ قرآن تو بتاتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن سن کر اس پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر غلبہ اور اقتدار کام آتا ہے کہ ہاں اس پہ عمل کرنا ہے، قانون پہ عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل سلطان کے ذریعے سے وہ کرواتا ہے۔ تو دین اور سیاست اس میں کوئی بیگانگی نہیں ہے۔ وہ اقبال نے خوب کہا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، باقی سب فساد ہی فساد ہے۔ تو سیاست کو دین کی روشنی میں، حدیث میں موجود ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، یعنی سیاست نبیوں والا کام ہے، سیاست یہ نبیوں والا کام ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ سیاست کا لفظ سنا اور بدکنا شروع ہو گئے، یہ یورپی تہذیب، یورپی فکر ہے۔ دین ہمیں سیاست سکھاتا ہے۔ فرمایا کہ وقل، اور آپ کہہ دیجئے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل نکل بھاگا، اور باطل کی فطرت میں بھاگنا ہے، بالآخر باطل فنا ہو کر رہے گا۔ یہ بھی ایک پیش گوئی ہے۔ جس ماحول میں یہ بات کہی گئی تھی اس وقت ان ظاہری آنکھوں سے دور دور تک کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر چند ہی سال کے اندر حق آیا اور باطل نکل بھاگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ بخاری میں مذکور ہے کہ خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے، اپنی چھڑی سے ان بتوں کی جانب اشارہ کرتے اور فرماتے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ایک ایک بت کو آپ نے یہ آیت پڑھ کر توڑا، تو سب کے سامنے واضح ہو گیا کہ جن کو تم اپنے خدا سمجھتے تھے آج ان کے ٹکڑے پڑے ہیں، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہیں کیا بچائیں گے۔ یہ پیش گوئی ہے جو پوری ہوئی، اور یہ دلیل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی۔ فرمایا کہ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں اس میں مؤمنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔
مومنین کے لیے قرآن شفا ہے اور رحمت ہے۔ دیکھیے قرآن کے کچھ تو ہیں الفاظ، یہ قرآن کا ظاہر ہے، اور قرآن کے معانی، یہ قرآن کا باطن ہے۔ قرآن کا ظاہر انسان کے ظاہر کے لیے شفا، قرآن کا باطن انسان کے باطن کے لیے شفا ہے۔ تو یہ یعنی یہ ایک خیال پایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ سورہ فاتحہ پڑھ دی، دم کر دیا، یہ تم قرآن کا استعمال غلط کر رہے ہو، یہ غلط خیال ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے قرآن کی آیت پڑھ کر دم کیا اور اللہ نے شفا دی۔ اب کئی واقعات ہیں کہ صحابہ گئے تھے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، وہ مشرک تھا، رئیس ایک قبیلے کا اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ تو قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ الفاظ قرآن، ظاہر قرآن سے انسان کی ظاہری بیماریوں کی شفا، اور باطن قرآن، معانی قرآن سے انسان کے باطن اور انسان کے قلب کی شفا ہے۔ اس لیے قرآن سے ہر انداز کی شفا حاصل کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ قرآن نازل ہوتا ہے، مومنوں کو تو شفا حاصل ہوتی ہے، لیکن جو ظالم ہیں ان کا خسارہ اور بڑھتا ہے، ان کا انکار اور بڑھتا ہے تو ان کا خسارہ بڑھتا ہے۔ انسان کے انسانی رویے پر اللہ جل شانہ کا ایک تبصرہ ہے۔ جب ہم انسان پہ کرم کرتے ہیں تو ہم سے منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بچا کے ہم سے نکل جاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ جب اللہ فضل فرمائے، کرم کرے، تو انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا شکر کرنا چاہیے، اور تکلیف آئے تو صبر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ کہہ دیجئے ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر، اپنے شاکلہ پر عمل کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا اور کون غلط راستے پر تھا۔ فرمایا کہ آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ روح کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو روح وہ ہے جو انسان کے جسم میں آتی ہے، انسان جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے، اور جب انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو یہی انسان ایک لاش ہے، مردہ ہے۔ جب تک روح رہتی ہے تو انسان گھر میں رہتا ہے، روح نکلتی ہے، اب گھر سے جلد از جلد اس کو رخصت کیا جاتا ہے اور دفن کیا جاتا ہے۔ تو اصل حقیقت، جو اصل چیز ہے وہ تو روح ہے۔ تو لوگ یہ پوچھتے تھے کہ یہ روح کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ ہے، دیکھیے روایت میں روح سے مراد یہاں پر روح حیات اور جان یہ ہے، لیکن جب قرآن پاک کا ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں اور رب دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے قرآن کا ذکر آ رہا ہے، اور پہلی یعنی کتنی آیات سورہ نحل میں گزر گئی کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ فرشتوں کو روح دے کر نازل کرتا ہے۔ سورہ مومن میں فرمایا کہ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یہ وحی، یہ روح ہے۔ اسی طرح سورہ شورى میں ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، بالکل وہی الفاظ ہیں جو یہاں پر مذکور ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ روح سے مراد وحی ہے۔ پوچھا جا رہا تھا کہ یہ وحی کیا چیز ہے، کیسے آپ پر آتی ہے؟ اب یہ ایک غیب کی چیز ہے، روح بھی غیب کی چیز اور یہ وحی بھی غیب کی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ یہ روح میرے رب کے امر سے آتی ہے۔ انسان کے جسم میں روح پڑتی ہے تو رب کے امر سے، یہ امر رب ہے، اور وحی آتی ہے تو رب کے امر سے آتی ہے۔ باقی اس کی حقیقت کیا ہے وہ تمہارے لیے سمجھنا اس دنیا میں بڑا مشکل ہے۔ تمہیں کتنا ہی علم حاصل ہو چکا ہو، کتنی ہی سائنسی ترقی کر چکے ہو، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں تمہارا علم بہت تھوڑا ہے۔ ابھی کچھ چیزوں کی حقیقت انسان نہیں سمجھ پاتا۔ ابھی تو یہ مادی دنیا، اس کے کتنے اثار اور رموز ہیں کہ سائنس اتنی ترقی کے باوجود ان کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے، روح، اس کی حقیقت کو سمجھنا ابھی بہت دشوار۔ فرمایا سب کے لیے اللہ کی رحمت ہی وکیل اور کارساز ہے، اللہ کی رحمت ہی سب کے لیے وکیل اور کارساز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل ہے،
اس لیے آپ سب انسانوں سے بڑے ہیں، جن پر اللہ کا ان فضلہ کان علیک کبیرا، جن پر اللہ کا فضل بڑا ہو یقیناً وہ سب سے بڑے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی اللہ نے بیان فرما دیا۔ اب قرآن کی حقانیت اور اس کی عظمت کا ذکر ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل لائیں، اس کا جواب دیں، لا یاتون بمثلہ، وہ اس کا مثل نہیں لا پائیں گے، خواہ ایک دوسرے کی مدد کریں، جن و انس اکٹھے ہو کر سب دنیا کے قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔ تو قرآن لاجواب ہے، قرآن سچی کتاب ہے۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن لاجواب اور سچا ہے تو صاحب قرآن ہیں ان کا بھی جواب نہیں، اور وہ بھی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ قرآن کا یہ چیلنج کئی صورتوں میں مذکور ہے، اور یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے اور قیامت تک یہ رہے گا، کوئی اس کا جواب نہیں لا پائے گا۔ قرآن بے مثل کتاب۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال مختلف انداز سے بیان کی ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری میں، کفر میں بڑھتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بات نہیں مانیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں نے کچھ فرمائشیں کی دنیا کے حوالے سے، آپ دنیا کا یہ کام کر دیں، یہ کر دیں، تب ہم آپ کو مانیں گے۔ یہ اس طرح کے خیالات صرف آپ کے دور میں نہیں، آج کے دور میں بھی اہل اسلام کو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اب سنیے کہ کس طرح کی باتیں مشرکین کہا کرتے تھے اور کس طرح کی فرمائشیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اس زمین سے کچھ چشمہ پھاڑ کر نہیں لے آتے۔ آپ دکھائیں ہمارے یہاں، آپ اشارہ کریں اور چشمہ ایک ابلنا شروع ہو جائے، تب مانیں گے۔ یا یہ ہے کہ آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور اس کے اندر آپ نہریں چلا کر ہمیں دکھائیں، تب ہم آپ کو مانیں گے۔ یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ آسمان سے عذاب آئے گا، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا آپ گرا کر ہمیں دکھائیں، تب مانیں گے۔ یا اللہ کو، فرشتوں کو ہمارے روح در روح، ہمارے روبرو لے آئیں، تب مانیں گے۔ یا آپ کے پاس سونے کا کوئی گھر ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بالکل سادہ زندگی بسر فرماتے تھے، تو وہ کہتے تھے جب تک دنیا کا یہ ٹھاٹھ باٹ نہ ہو ہم آپ کو نہیں مانتے۔ تو سونے کا گھر ہونا چاہیے۔ یا یہ ہے کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھیں، اور اگر آپ چڑھ بھی جائیں تو تب بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں لے کر آتے۔ یعنی آپ دیکھیے کس طرح کی لوگوں کی فرمائش ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ میرے پیارے حبیب آپ ایک ہی بات کہہ دیں، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر الرسولا، میں تو بس ایک انسان ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ یعنی ان فرمائشوں کو پورا کرنا نہ تو نبی کے بس میں ہے اور نہ ہی نبوت کا تقاضا ہے۔ ان فرمائشوں کا پورا کرنا میرے بس میں نہیں ہے، میں ایک انسان ہوں، رسول ہوں، لیکن رسالت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں تمہاری اس طرح کی فرمائشوں کو پورا کروں۔ میں نے خدائی کا نہیں پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہ کام تو خدا کرنے والا ہے، پیغمبر کے بس میں یہ چیزیں نہیں، تو لہٰذا دعوت دے رہا ہوں، مانو گے تمہارا بھلا ہے، نہیں مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ میرے حبیب گھبرائیے نہیں، صرف آپ ہی کا انکار نہیں کر رہے، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بشر ہے، ایک انسان ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ ہر زمانے میں لوگوں کو یہی الجھن رہی ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم ایک بشر کو، انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجتے ہیں؟ دیکھو یہاں جن کے پاس رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے وہ انسان ہیں، وہ انسان ہیں۔
اگر ہم ان انسانوں کی جانب فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں، فرشتے اپنی اصل شکل میں آتے تو انسان کو دکھائی نہ دیتے، اور اگر انسان کی شکل میں آتے تو پھر دھوکے میں پڑ جاتے، کہتے کہ یہ تو انسان ہے، تو ہدایت ان کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ رسول اسوہ حسنہ ہے، یعنی رسول نبی یہ دکھاتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے سب ضرورتیں انسانی ہوتے ہوئے اللہ کے دین پہ کیسے عمل کیا جاتا ہے، رسول یہ کر کے دکھاتا ہے۔ اگر کوئی فرشتہ آتا، اس کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی، نہ سونے کی، نہ گھر بار کی، نہ کاروبار کی، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ تو فرشتے ہیں، آپ کو تو کوئی حاجت نہیں ہے، اور ہم تو ان حاجتوں میں بندھے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ تو دین پہ عمل کر سکتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جو چاہے کریں، ہم ان دنیاوی ضرورتوں کے ساتھ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ انسانوں کی جانب انسان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں، تمہاری طرح بشر ہیں، سب ضرورتیں انہیں بھی ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہمارے دین پر عمل کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ تو سمجھایا یہ گیا کہ انسان ہوتے ہوئے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو سیدھی راہ پہ چلے گا، جسے اللہ سیدھی راہ پہ چلائے وہی سیدھی راہ پہ چل پائے گا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، یعنی زبردستی اللہ گمراہ کرتا ہے۔ گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو گمراہ ہونا چاہے اللہ کہتا ہے کہ پھر چل اس راستے پر، تو پھر اسے اللہ کے سوا کوئی سیدھی راہ پہ لانے والا نہیں۔ قیامت کے دن ہم ان کو اٹھائیں گے، قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو اٹھائیں گے، اور کیسے اٹھائیں گے کہ یہ اپنے منہ کے بل چلیں گے، اوندھے منہ چلیں گے، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، یعنی جیسے اس سے پہلے بھی آیت گزر چکی کہ جو اس دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا، تو اس دنیا میں جو اوندھے منہ رہا، جس نے اپنے سننے، بولنے، سمجھنے کی قوتوں کو برباد کر دیا، تو قیامت کے دن بھی وہ اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی کہ اندھا ہوگا، گونگا ہوگا، بہرا ہوگا، جیسی یہ دنیا ویسی آخرت میں اس کی جزا ملے گی۔ ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب وہ آگ ذرا بجھنے پائے گی زدناہم سعیرا، ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، یعنی وہ آگ، وہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ان کے کفر کی سزا ہے، اور اس بات کی سزا تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ فرما دیجئے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے، وہ اس پر قادر ہے۔ اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن افسوس کہ کافر یہ کفر میں بڑھ رہے ہیں، ظالم۔ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو خرچ کے ڈر سے، ختم ہونے کے ڈر سے تم ان خزانوں کو روک لو۔ یہ انسان کی ایک نفسیاتی کمزوری کی جانب اشارہ فرمایا گیا۔ رب کی رحمت کے خزانے تو بے نہایت، کتنا ہی خرچ کیا جائے ختم نہیں ہوگا، لیکن انسان بڑا ہی تھوڑ دلا ہے، بڑا تنگ دل ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں نے یہ خرچ کر دیا تو ختم ہو جائے گا، حالانکہ رب کی رحمت کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو سمجھایا یہ گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کا موقع ملے تو خوش دلی سے کرو، خوش دلی سے خرچ کرو، اور اسی طرح رب کی رحمت کے خزانے یہ قرآن بھی ہے، اسے پھیلاؤ، خوب پھیلاؤ، اور جتنا پھیلاؤ گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ تم پر مزید رحمتیں فرمائے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ قرآن ہمارے پاس ہے، کسی اور کو اس دولت کی خبر نہ لگے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ بھی اس حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ معجزات دکھائیں،
تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات عطا فرمائے تھے، بنی اسرائیل سے پوچھو۔ لیکن فرعون نے کیا کہا تھا؟ اے موسیٰ، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے، تو خود بھی جادوگر ہے اور تجھ پر جادو ہو چکا ہے۔ تو جن لوگوں نے نہیں ماننا ہے وہ کبھی نہیں مانتے۔ یہاں 9 معجزات کا ذکر فرمایا۔ پہلا معجزہ عصا کا، دوسرا ید بیضا، 3 جادوگروں کو برسر عام شکست دینا، 4 ایک اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط پیدا ہو جانا، 5 یالہ باری کا طوفان، 6 ٹڈی دل، 7 سرسریاں، جوئیں، مچھر، چچڑیاں، 8 مینڈک اور 9 خون۔ یہ وباؤں کی صورت میں آل فرعون پر نازل ہوئے۔ یہ 9 معجزات اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیے، لیکن اس نے نہیں مانا۔ جس نے نہ ماننا وہ نہیں مانتا۔ یہاں تک فرمایا کہ پھر ہم نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو سرزمین کا وارث بنایا۔ ارشاد ہے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ قرآن حق کے ساتھ ہی نازل ہوا، یعنی اللہ کے نازل کرنے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں پہنچنے تک اس میں کسی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ سراپا حق ہی حق ہے۔ اور آپ کو ہم نے مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اور یہ جو ہم قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں اور لوگ اس پر آسانی سے عمل کرتے جائیں۔ فرما دیجئے کہ اس کو مانو یا نہ مانو، اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ تم جہالت میں پڑے ہوئے۔ دیکھو تم سے پہلے جن لوگوں کے پاس علم ہے، تم سے پہلے کے جو اہل علم ہیں، جو آسمانی کتابوں کو سمجھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے یہ کتاب تلاوت کی جاتی ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہے گا، اور وہ منہ کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور ان کے خشوع میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اہل علم کا حال یہ ہے، تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو کہ قرآن کو سمجھنے کی اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آئے سجدہ میں نے تلاوت کی ہے، بعد میں ایک سجدہ کر لیجئے۔ کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب الرحمن کا ذکر فرماتے تھے تو مشرکین کہتے تھے یہ رحمان کیا ہے، اور کبھی یہ بھی تھا کہ یہ یمامہ کے رہنے والے وہ کہتے تھے کہ رحمان ہے خدا، تو انہوں نے تقسیم کر رکھے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ خواہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا اسے رحمان کے نام سے پکارو، ایما تدعو، تم اسے جس نام سے پکارو گے اس کے سبھی نام حسین ہیں، تو لہٰذا یہ تفریق نہ کرو کہ یہ نام ہم کہیں گے اور یہ نام نہیں کہیں گے، یا یہ فلاں قبیلے کے لیے ہے، یہ نام فلاں قبیلے کا۔ مشرکین ایسا ہوتا تھا کہ جب نماز میں قرآن کی تلاوت زور سے ہوتی تھی وہ پل پڑتے تھے، گالی گلوچ بھی ہوتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی وہ دور نہیں ہے کہ جہاں آپ کھل کر قرآن پڑھ سکیں، نماز بلند آواز سے نہ پڑھیں یعنی قرآن، اور نہ ہی بالکل پست آواز میں، درمیانہ روی اختیار کریں۔ اس کے نہ تو بہت بلند آواز ہو کہ جس سے مشرکین چڑھیں، اور نہ اتنی آہستہ آواز ہو کہ اپنے ساتھیوں کو بھی پتہ نہ چلے، درمیانی روش اختیار کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر کام میں میانہ روی یہی بہتر راستہ ہے۔ سورہ کے بالکل آخری آیت میں فرمایا کہ کہہ دیجئے سب تعریف اس اللہ کی جس کا کوئی بیٹا نہیں، اور اس سلطنت میں جس کا کوئی شریک نہیں، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں، یعنی اس کا ولی تو ہے لیکن ولی اس نے اپنی مہربانی سے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ ولی الذین آمنوا، ولی تو ہیں اس کے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسے انسان کسی کو اپنا دوست بناتا ہے کہ کسی مشکل وقت میں کام آئے گا، میرے کام میں ہاتھ بٹائے گا۔ اللہ نے کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی دوست نہیں بنایا، وہ تو کرم کرتا ہے
کہ جو اس کی راہ پہ چلتا ہے اللہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میرا دوست ہے، تو کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ کی بڑائی بولو، خوب کھل کر اللہ کی بڑائی بولو۔ دیکھیے سورت کا آغاز سبحان سے ہوا، سبحان الذی اسرا، سبحان، اور اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ گویا جس کی شان سبحان ہے، ہر کمال اور ہر خوبی اسی کو زیبا ہے، اور وہی الہ بننے کے لائق ہے، اور کبریائی کا استحقاق بھی اسے ہی حاصل ہے۔ سب کہہ لیجئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ ہم تیری تمام صفات، تیری تمام شانوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اے اللہ اپنے اسماء حسنہ کے وسیلے سے ہماری سب حاجات پوری فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، غیب سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے وطن پر نظر رحمت فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔